بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، جمعہ کے دن خبر ملی تھی کہ جنگ بندی ہو گئی ہے اور ہفتے کے دن ان سب امیدوں پر پانی پھر گیا۔ فلسطینی مجاہدین خوش تھے کہ جنگ بندی ہو گئی، لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ ساری خوشیاں ملیا میٹ ہو گئیں۔ حقیقت یہ تھی کہ جنگ بندی ہوئی ہی نہیں تھی، بلکہ عارضی طور پر کچھ دیر کے لیے سیز فائر ہوا تھا، اور اس پر عمل درآمد بھی نہیں ہوا تھا کہ اسرائیل نے اس سیز فائر کی پابندی کو ٹھوکر مار کر مسجد اقصی پر ایک شدید حملہ کر دیا اور اپنے قول سے پھر گیا۔ اس سے اسرائیل کے کردار کا پتہ چلا ہے، اور یہ بھی کہ وہ خطے میں بدامنی پھیلانے کے چکروں میں ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ فلسطینی علاقوں سے اپنا قبضہ نہ ہٹایا جائے اور فلسطینی عوام کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا جائے۔ ناظرین محترم، مصر کی طرف سے ثالثی کا کردار ادا کیا گیا تھا، اور ہمارے فارن منسٹر نے بھی اقوام متحدہ میں بیان دیا تھا کہ جنگ بندی ہو گئی ہے، لیکن اسرائیل نے بھی نصف روز بھی نہیں گزرا تھا کہ اس جنگ بندی کی خلاف ورزی کر دی اور مسجد اقصی پر ایک بار پھر حملہ کر دیا، جس سے خطے کی فضا پھر سے جنگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ ناظرین، حماس اور فلسطینی مسلمانوں نے اس سیز فائر کے اعلان کے بعد اپنی خوشیاں منانے کا اعلان کیا تھا، کیونکہ ان کی عید بھی جنگ کا شکار ہو گئی تھی اور ان کے بہت سے پیارے بھی شہید ہو گئے تھے، اس لیے ان کی ساری خوشیاں خاک میں مل گئی تھی۔ لیکن اب جب کہ جنگ بندی کا اعلان کیا گیا، فلسطینی اپنی خوشیاں منانے کی تیاری کر رہے تھے کہ اسرائیل نے پھر سے وار کر دیا، اور اسرائیل کی جانب سے ربڑی گولیاں اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا ہے اور نعرے لگانے والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کی اس کارروائی کے بعد حماس نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم وعدہ خلاف برداشت نہیں کریں گے اور اب ہمارے راکٹ نہیں رکیں گے۔ اسرائیل نے نہ صرف فلسطین پر آنسو گیس استعمال کی گئی ہے، بلکہ دوسری طرف صحافیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین، حماس کے حملوں کے بعد اسرائیل نے خود جنگ بندی کی آفر کی تھی، لیکن خود اس جنگ بندی کی خلاف ورزی کر دی۔ دفاعی تجزیہ نگاروں کے نزدیک اب جنگ شدت اختیار کر جائے گی۔ اس وقت اسرائیل کے خلاف امریکہ بھی ہو گیا ہے اور فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی گئی ہے، لیکن اسرائیل کو سوائے ذلت کے کچھ نہیں ملا۔ ناظرین، اسرائیل کی غاصبانہ قبضے کے خلاف حماس نے وہ ایکشن لیا ہے کہ اسرائیل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اسرائیل کی ساری معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے، ایئرپورٹ بند ہیں، شاپنگ ولاز بند، سڑکیں سنسان۔ اسرائیل کا حفاظتی نظام آئرن ڈوم کے پرخچے اڑا دیے گئے ہیں۔ اسرائیل کے باشندے پناہ گاہوں کی تلاش میں بھاگتے پھرتے ہیں۔ اسرائیل کی ناکامی اسرائیل کو ہضم نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے تمام پروگرام دھرے کے دھرے رہ جانے تھے۔ دوسری طرف چین نے فلسطین کی حمایت کی اور اس کی تباہ حال عمارتوں کو دوبارہ تعمیر کرنے کا اندیا دیا ہے، اور یہ بات امریکہ کو کھلتی ہے کہ چین بھی فلسطین کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اسرائیل کے اس معاہدے کی خلاف ورزی کے پیچھے بھی ایک یہودی سازش ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اب ہم نے ہار مان لی تو پھر اسرائیل دوبارہ کبھی اٹھ نہیں سکے گا اور فلسطین کی آزادی یقینی ہو جائے گی، اور وہ ہیکل سلیمانی جس کے لیے یہ ساری کوششیں اور جنگیں کی جا رہی ہیں تعمیر نہ ہو سکے گا، اور اسرائیل کو سوائے بدنامی اور ذلت کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس لیے اس کی کوشش ہے کہ جنگ کو دوبارہ آغاز کر دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے اس نے پہل کر دی ہے اور خوشیاں منانے والے فلسطینیوں پر حملہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے حماس نے بھی دھمکی لگا دی ہے کہ ہم اب برداشت نہیں کریں گے۔ اسرائیل نے وعدہ خلافی کی ہے، اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ ساری دنیا اقوام متحدہ میں بھی آوازیں بلند کر رہی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل سمیت سب کو تان کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ تم لوگ امن کے دعوے دار بنتے ہو اور تمہیں اسرائیل کے مظالم دکھائی نہیں دیتے، تمہیں فلسطینی بچوں کی لاشیں نظر نہیں آتی، تمہیں معصوم عورتوں کے کٹے ہوئے جسموں کو دیکھ کر بھی احساس نہیں ہوتا اور تمہارا دل نہیں کانپتا۔ اس طرح کے مظالم روا رکھنے والے اسرائیل کو کیوں روکا نہیں جاتا؟ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ یہودی اور نصارہ تمہارے بھائی نہیں ہو سکتے، یعنی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اسرائیل جتنی بھی قسمیں کھائے اور جنگ بندی کے معاہدے کرے، اس پر یقین کرنا بے وقوفی ہوگی، اور مسلمانوں کو بھی اور خاص طور پر مسلمان حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اسرائیل نے جب دیکھا کہ شکست اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے تو اس نے اپنے بچاؤ کے لیے ایک چال چلی اور مصر کو آگے کر دیا کہ جنگ بندی میں کردار ادا کرے۔ اس کا اصل مقصد جنگ کو روکنا نہیں تھا، بلکہ اپنی ہاری ہوئی بازی کو سنبھالنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ اسی وجہ سے حماس کے حملے بھی بند ہو گئے تھے، تو اسے سنبھلنے کا جو ہی موقع ملا اس نے دوبارہ حملہ کر دیا
اور مسجد اقصی پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس طرح اس نے اپنی چالاکی سے وقتی طور پر کامیابی کا ایک ڈھونگ رچایا، لیکن حماس نے اب پھر اعلان کر دیا ہے کہ اس کے بعد کوئی معاہدہ نہیں کیا جائے گا، اور اسرائیل نے ایک طویل جنگ کا آغاز کر دیا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ اب اس نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار لی ہے، اس لیے کہ اب پاکستان، چین اور ترکی اور ایران سب اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ہنری کسنجر کی بات پوری ہو جائے گی اور اسرائیل 2022 تک ختم ہو جائے گا۔ اب حماس کی طرف سے جو دھمکی دی گئی ہے، اس کے بعد اسرائیل کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حماس کے سربراہ محمد دیف ہیں، جو کہ اسرائیل کے متعدد حملوں کے نتیجے میں ٹانگوں سے بھی معذور ہیں اور بازو بھی کٹے ہوئے ہیں، ایک آنکھ بھی ضائع ہو چکی ہے۔ اس طرح کا معذور آدمی ایک ایسی تنظیم کا سربراہ ہے جس نے اسرائیل جیسی طاقت اور حکومت کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اسرائیل کم و بیش 20 سال سے محمد دیف کو شہید کرنے کی کئی ایک حملے کر چکا ہے، لیکن وہ ہمیشہ ان کے حملوں سے بچتے رہے ہیں، اگرچہ بار بار زخمی ہوئے ہیں اور معذور بھی۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ اسرائیل کی ابھی تک یہ کوشش ہے کہ اس نصف قسم کے آدمی کو، جو کہ حماس کا سربراہ ہے، کسی طرح گرفتار کیا جائے، اور یہ ساری جنگ اسی کے لیے شروع کی گئی۔ لیکن قربان جائے محمد دیف پر کہ اتنی بڑی طاقت کے قبضے میں نہ آ سکا اور اس کے ناکوں چنے چبا دیے۔ ناظرین، ایک حملے کے دوران ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے شہید ہو گئے تھے، لیکن اسرائیل کی پوری کوشش، جس میں امریکہ کی پوری فورس شامل ہے، محمد دیف کو گرفتار کرنے میں ناکام رہے۔ اسرائیل کی کوشش تھی کہ اگر محمد دیف کو پکڑ لیا جاتا تو اسرائیل بڑے نعرے لگاتا کہ دیف کو پکڑ لیا، لیکن اس کی یہ کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی اور نامرادی اس کا مقدر بن گیا۔ اسرائیل کی یہ کوشش تھی کہ کم از کم 10 سال کے لیے فلسطین کو مفلوج کر دیا جائے، لیکن چین آگے آ گیا اور اس نے کہا کہ ہم فلسطین کی معیشت کو بحال کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، جس کی وجہ سے اسرائیل نے دوبارہ جنگ کا آغاز کر دیا تاکہ چین کو اس میں کام کرنے سے روکا جا سکے۔ اب مسلمانوں پر ہے کہ وہ اسرائیل کی اس وعدہ خلافی پر کیا ایکشن لیتے ہیں اور حماس کے ساتھ کس حد تک کھڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔